آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، خاص طور پر محرم کے دنوں میں، کہ امام حسین کی شہادت کو صدیاں بیت گئیں، 1400 سال سے زیادہ، پھر بھی ان پر یہ گریہ کیوں؟ آخر اس مسلسل یاد کا، ان آنسوؤں کا مقصد کیا ہے؟ جی، یہ سوال اہم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہ تھوڑی غلط فہمی سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، امام حسین پر گریہ صرف کسی ایک شخص کی موت کا ماتم نہیں ہے۔ اچھا؟ جی نہیں، یہ دراصل ان کے مقصد کے بقا کی بات ہے، حق کو پہچاننے کی، اور جو باطل ہے، جو ظلم ہے، اس سے نفرت کا اظہار ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے قرآن کریم بھی تو ہمیں ایک زاویہ دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت 169 کہ شہداء تو زندہ ہیں، وہ مرتے نہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا ذکر یہاں تک کہ آنسوؤں کے ساتھ، شاید یہ ان کی اسی زندگی سے، اس حیات جاویدانی سے ایک روحانی تعلق جوڑنے کا طریقہ ہو۔ یقیناً یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، اور یہ تعلق نیا نہیں، بہت قدیم ہے۔ آپ دیکھیں، مستند روایات موجود ہیں، جیسے حضرت علی سے منسوب ایک روایت ہے، مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جبرائیل امین نے مستقبل میں امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہادت سے بھی پہلے، یعنی یہ واقعہ ہونے سے بھی پہلے گریا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہیں سے تو بات اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ جس ہستی کے لیے خود اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں ان کی شہادت سے پہلے آنسو بہائے ہوں، تو ان پر بعد میں رونا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک مضبوط دلیل ہے۔ اچھا، کیا یہ سلسلہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی محدود تھا، یا کیا پہلے کے انبیاء کا بھی کوئی ذکر ملتا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی محدود نہیں۔ اسلامی روایات میں خاص طور پر جیسے بہار الانوار یا مالی سبتین جیسی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کو کسی نہ کسی طرح کربلا کے اس واقعہ کا، امام حسین کی مظلومیت کا علم پہلے دیا گیا تھا۔ اچھا، یعنی ان سب کو؟ جی، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے بھی اس پر گریہ کیا۔ تو یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک خاص زمانے کا نہیں، بلکہ اس کی اہمیت آفاقی ہے، دائمی ہے۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں حق و باطل کی جو ازلی کشمکش ہے نا، یہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اچھا، اور شہادت کے بعد، کیا شہادت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم کا، ان کے گریہ کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وہ مشہور خواب، جس کا ذکر ترمذی شریف اور دوسری کتب میں بھی ہے، وہ ایک بہت اہم حوالہ ہے۔ جی، وہ خواب جس میں انہوں نے آپ کو، ہاں، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کا سر مبارک اور داڑھی مبارک گردآلود ہیں، پریشان ہیں۔ ام سلمہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کے قتل ہونے کی جگہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ غم کوئی وقتی نہیں تھا، بلکہ اس کا اثر باقی رہا۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی خاص امام حسین کے لیے گریہ کی بات۔ اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں، اسلام میں اپنے پیاروں کے گزر جانے پر رونا، غم کا اظہار کرنا، اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ کیا یہ منع ہے؟ دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے، وہ انسانی جذبات کو سمجھتا ہے اور تسلیم کرتا ہے۔ غم کا اظہار منع نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آنسو بہائے، اور جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی ہے۔ جی۔ اسی طرح جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے، جب انصار کی عورتیں اپنے شہیدوں پر گریہ کر رہی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کے لیے رونے والوں کی کمی محسوس کی۔ یہ الاستیعاب وغیرہ میں ملتا ہے۔ صحیح۔ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اجازت دی کہ وہ ان پر روئیں۔ فرمایا کہ جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ فطری غم کا اظہار جائز ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ تو یہ ایک فطری انسانی رد عمل ہے جسے اسلام، آپ کہہ رہی ہیں، کہ قبول کرتا ہے۔ اچھا، پھر بعد میں آنے والے ائمہ نے
کیا انہوں نے خاص طور پر امام حسین پر گریہ کرنے کی کوئی تاکید کی؟ جی ہاں، بہت زیادہ تاکید کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے کہ ہمارے غم میں رونا تسبیح ہے اور ہمارا ذکر کرنا عبادت۔ تسبیح اور عبادت؟ جی، اور انہوں نے جیسا کہ کامل زیارات اور دوسری کتب میں ہے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی کہ وہ گھروں میں مجالس قائم کریں، امام حسین کے مصائب یاد کریں، خود روئیں، دوسروں کو رلائیں، یا کم از کم رونے جیسی صورت بنا لیں۔ تو یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، بلکہ اس یاد کے ذریعے، ان آنسوؤں کے ذریعے ان اقدار کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ تھا جن کے لیے امام حسین نے اپنی جان دی۔ وہ اصول، وہ ہمت، وہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانا۔ صحیح۔ اچھا، ایک قدر حیران کن بات بھی سننے میں آتی ہے کہ صرف انسان یا انبیاء ہی نہیں روئے، بلکہ کائنات نے بھی گریہ کیا، آسمان، زمین۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی، یہ روایات بھی موجود ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، بہار الانوار میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امام حسین پر آسمان 40 دن تک خون کے آنسو روتا رہا۔ 40 دن تک؟ جی، اب دیکھیں، اس کی تعبیر علامتی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی بھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ اس شہادت کی عظمت، اس کی شدت اور کائنات پر اس کے اثرات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے کہ جس ہستی کے غم میں آسمان بھی شریک ہو، اس پر اہل ایمان کا آنسو بہانا وہ یقیناً ایک بہت بامانی عمل ہے، وہ عبادت ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود رونا، شہادت سے پہلے بھی بعد میں بھی، دیگر انبیاء کا گریہ کرنا، اسلام میں غم کے فطری اظہار کی عمومی اجازت، پھر ائمہ کی خاص تاکید، اور یہاں تک کہ یہ کائناتی غم کا تصور، تو اس سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ امام حسین پر گریہ کرنا، ان کی یاد منانا، یہ کوئی بے مقصد رسم نہیں ہے۔ یہ ایک، آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک مستند، ایک بامانی اور ایک اسپرچولی ریوارڈنگ عمل ہے۔ یہ انبیاء کی سنت سے جڑا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے ثابت ہے، یہ ائمہ طاہرین کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ یہ گریہ صرف ماضی پر افسوس نہیں ہے، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، یہ ظلم کے خلاف ایک نفرت پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں حسینیت کے اصل پیغام سے جوڑتا ہے، یعنی حق پر قائم رہنا، ہمت نہ ہارنا اور اللہ کی راہ میں قربانی دینا۔ تو یہ صرف ماضی کی یاد نہیں، یہ حال میں ہمارے ضمیر کو زندہ رکھنے کا اور مستقبل کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو سمیٹا ہے۔ تو آج کے لیے ایک آخری نقطہ، ایک سوچ ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ آنسو، یہ یاد، یہ مجالس، یہ سب چیزیں کس طرح ہمیں صرف ایک سالانہ رسم سے آگے بڑھ کر اپنی عملی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں جہاں کہیں ناانصافی دیکھیں، ظلم دیکھیں، اس کے خلاف کھڑے ہونے اور حق کا ساتھ دینے کی طاقت اور تحریک فراہم کر سکتی ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حقیقی غم گساروں میں شامل فرما، ان کے غم کو صحیح معنوں میں محسوس کرنے والوں میں، ان کے مقصد کو سمجھنے والوں میں، ان کے پیغام پر عمل کرنے والوں میں، اور روز قیامت ان کی شفاعت پانے والوں میں ہمیں قرار دے۔ آمین۔ آمین۔